بندہ ہی کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا ہی کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا ہی کیا ہے؟ یہ سرکار کا کرم ہے۔ اچھا قبر میں جو سوال ہو رہا ہے نا، اس کی دو وجوہات ہیں۔ علامہ اسد صاحب، علامہ محمد رضا، اس کی دو وجوہات ہیں، دو طرح کے جو سوال بنتا ہے۔ ایک تو جو حضور کے غلام ہوں گے، حضور کے عاشق ہوں گے، فرشتے ان سے بڑے ادب سے کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ہاں بھی بتا کیا کہتا تھا؟ آج تقریر نہیں، آج سبق ہے، کچھ خوشی یاد کرنا، کچھ نہ یاد۔ سرکار نے کیا، فرشتوں نے کیا کہنا ہے حضور کے عاشق سے، حضور کے غلام سے؟ فرشتوں نے کہنا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ہاں بھی بتا کیا کہتا تھا؟ بتا ذرا کیسے نعت پڑھتا تھا حضور کی؟ کیسے پڑھتا تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی؟ ذرا بتا کیسے پڑھتا تھا سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے؟ ذرا بتا کیسے پڑھتا تھا چمک تجھ سے پڑھتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ذرا بتانا کیسے پڑھتا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا۔ تو عاشق سے تو فرشتوں نے پیار سے پوچھنا ہے، تو جڑے ہونے منکر تو ان سے فرشتے کیا کہیں گے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ پنجابی جو لیتا کہ یہ بھی بندہ نا دانت پھڑ لوے کیونکہ ہون بکواس کر کی کہتا سی زندگی ہے۔ حال ایک ہی ہے، وجوہات اس کی دو بنتی ہیں۔ آمین ہون دا سے کی بکواس کرتا سی سرکار دے بارے ہے، تو ان سے ایسے سوال ہوگا، اور حضور کے عاشقوں سے سرکار نے فرمایا کہ میں اپنے غلاموں کی قبر میں بھی آؤں گا۔ اچھا اب جو ہماری بات چلی تھی کہ کافروں کو حضور کی رحمت کا حصہ، کہ جہاں سرکار ہیں، جہاں نبی ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ اب تفسیر جلالین پڑھیے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، آپ کو جنہوں نے مانا انہوں نے مان لیا، جنہوں نے نہیں مانا ان پر طوفان کا عذاب آیا، ہوا بڑی سخت چلی، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا اب فرماتی ہے کہ میں نے سرکار کو دیکھا کہ جب تیز ہوا چلتی تو حضور گھر کے کاشانہ اقدس کے سیر میں پریشان ہو کر کبھی ادھر چلتے کبھی ایسے چلنے لگ جاتے، پریشان ہو جاتے۔ آپ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے یہ ہوا کا عذاب جو ہے پہلی قوموں پر بھی آیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری امت پر بھی نہ چلے۔ یہ سرکار کی رحمت ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور 4000 بندوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کو مانا، وہ محفوظ رہے، باقی عذاب میں سارے برباد ہو گئے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ہوا اتنی تیز تھی کہ درخت کو جڑوں سے اکھیڑ دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، نہیں اللہ اکبر۔ ہوا اتنی تیز تھی، عذاب اتنا سخت تھا اس میں کہ مکان کے مکان اکھیڑ کر رکھ دیے۔ اتنی سخت ہوا تھی کہ بندوں کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، اتنی سخت ہوا۔ لیکن اسی ہوا میں جو حضرت ہود علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، نہ ان پر عذاب آیا، نہ ان کو تکلیف دی ہوا نے۔ اچھا اب یہ کیسے بچے؟ تفسیر خازن پڑھے تو وہاں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے وہ 4000 بندہ اپنے ساتھ لیا۔ توجہ سے بات سنیں، میری طرف دیکھ کر سنیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے 4000 بندہ اپنے ساتھ لے کر ایک دائرہ بنا دیا، لکیر لگائی، لکڑی لے کر ایسے لکیر لگائی، اور حکم ہوا کہ اس لکیر سے باہر نہیں جانا، اس لکیر سے باہر نہیں جانا، اس کے اندر رہنا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ وہی ہوا جو کافروں کو 2 ٹکڑے کر رہی تھی، وہی ہوا جو درخت اکھیڑ رہی تھی، وہی ہوا جو مکانوں کو اکھیڑ رہی تھی، تباہ و برباد
تھی، لیکن یہی ہوا جب حود علیہ السلام کی لگائی ہوئی لکیر سے لگتی نا، اتنی سخت ہوا ہے جس میں عذاب ہے، اتنی سخت ہوا ہے کہ جس سے شاید کوئی بچتی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے ایک لکیر لگائی ہے بات سے۔ اللہ کے نبی نے ایک لکیر لگائی ہے بات سے۔ راوی کہتے ہیں وہی ہوا جو قبروں پہ عذاب ڈال رہی ہے، جب لکیر سے لگتی تھی نا تو رحمت بن جاتی تھی۔